بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں تراویح۔ آج کا بیان 25 پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کا علم کہ کب وہ آئے گی صرف اللہ کو۔ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ غرور کر کے اکڑ کے چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں تو تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ تو اے مشرکو، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ جائے تو بھی کچھ بعید نہیں۔ منکرین خبردار رہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں، یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے ارشاد ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داری کا حق ضرور چاہتا ہے تاکہ ستایا نہ جائے۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے بات فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک گیا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کی فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے اور نہ وحی کا نزول رکا، بلکہ الٹا فتنہ پردازوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچائے۔ اللہ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں ہر امر کی فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین کریں۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے۔ ان لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلا رہے ہیں کہ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے، یہ عذاب سے سبق سیکھ لینے والے نہیں۔ فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جہاں گنہگاروں کے لیے زقوم کے درخت کی غذا ہوں گی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان اگر دیگر جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا باترتیب آنا جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کی رخ تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی رانی جو کچھ زمین میں ہے، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی رانی جو کچھ زمین میں ہے، ان سب کو انسان کے کام پر معمور کر دینے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بشرطے کہ لوگ غور کریں۔ بس تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کامل معرفت نصیب فرما کر دولت یقین سے مالا مال فرمائے، آمین۔